السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام ناظرین کو کہ جو آج بھی چلنے والا یہ پروگرام بہت ہی علمی نوعیت کا حامل ہوتا ہے، تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قلم اور کاپی جو ہے وہ لے لیا کریں تاکہ کوئی اہم بات اگر ذکر کی جائے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جا سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا نور ہے جو ہمیں ملا ہے، اور سورہ مائدہ کی منتخب آیات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی جاتی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مائدہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم اپنی عورتوں کو دو۔ تو یہ 120 آیات یک بارگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئیں، اور یہ آخری صورت مفسرین کے نزدیک ہے، اور بعض مفسرین دیگر سورہ نصر کو بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو صورت ہے یہ بہت اہم صورت ہے، اور اس کے اندر ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر تو خوشی منانے کا بھی صحابہ نے بھی خوشی منائی، تو اس لیے منتخب آیات کیونکہ زیادہ آیات ہیں اور اہم آیات لی جاتی ہیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے ہمارا کیونکہ کورس بھی مختصر ہے، اور ظاہر بات ہے پھر انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں ہم لوگ، اور پھر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ہم مکمل صورت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج کے ہم اس درس قرآن میں جو بات کریں گے وہ آیت نمبر 42، 48 اور 49 ہے، یعنی 42، 48 اور 49 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم۔ تو میری گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے، کیونکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، سمجھایا جائے تو غور سے سنا جائے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اگر چاہیں تو قرآن کریم نکال لیا کریں، ترجمے والا قرآن لے لیا کریں تاکہ اس میں جو ہے آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت الی آخر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور۔ اچھا، پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہودیوں کے بارے میں ایک بات کی جا رہی ہے، اور کیونکہ یہودیوں میں زیادہ تر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں چاہے وہ دینی رہنما ہوں، تو اکثریت کا حال جو ہے بہت ہی برا تھا۔ وہ رشوت لیا کرتے تھے، حرام خوری لیا کرتے تھے، اور پیسے لے کر جو ہے ان کے مطابق وہ کام کیا کرتے تھے، منافع دیا کرتے تھے، اور ان کے مطابق جو ہے دین کے مسائل ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہی چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ جو یہود ہیں وہ بڑے حرام خور ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں جو ایک لفظ ہے، لفظ تو میں نہیں کہوں گا، کلمہ کہوں گا، کیونکہ لفظ کا ایک معنی جو ہے وہ تھوکنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی اپنی عادت بنا لیں، عموماً کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں، حالانکہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک دیکھیں ادب ہے۔ انسان جتنا ادب کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کا کلمہ کہا کریں، کلمات قرآن کہا کریں۔ الفاظ یا لفظ جو ہے اس کا ایک مطلب تھوکنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ادب کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اللہ کریم نے جو کلمہ ارشاد فرمایا یہاں پر سین، ہا اور تا، سحت، تو اصل میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت بالسحت، یعنی ہر وہ گوشت جس کی پروان، جس کی نشوونما وہ سحت کے ذریعے ہو، فالنار اول بہ، تو جہنم کی آگ زیادہ حقدار ہے اس کو ملے۔ قالوا یا رسول اللہ وما السحت، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا قال الرشوہ فی الحکم، رشوت، یعنی کہ رشوت کیا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت
قاضی کا، حاکم کا پیسے لے کر فیصلہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں الامان والحفیظ میجورٹی کا معاملہ یہی ہے کہ جب کوئی فیصلہ کروانے جاتے ہیں، کورٹ کے معاملے دیکھ لیں آپ، دیگر معاملے دیکھ لیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی فیصلہ کروایا جاتا ہے، دیکھیں یہ قرآن کریم سب کے لیے، یہ اللہ کا حکم سب کے لیے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اب بھائی میں تو آپ کے حق میں فیصلہ اس وقت کروں گا جب آپ مجھے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، کچھ میری جیب گرم کریں گے، کچھ مجھے دیں گے۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشوت لینا، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی چیز پیسے لینا، کوئی معاوضہ لینا، کسی کا حق مارنا، یعنی کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور کوئی معاوضتاً اس سے پیسے لینا، یہ رشوت کہلاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ بالخصوص جو رشوت لینے والا ہے اس کی زیادہ شناعت اور زیادہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں رشوت کے حوالے سے کہ بعض جگہ رشوت جائز ہوتی اور اکثر جگہ ناجائز ہوتی، اور آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی خبریں دیکھتے ہیں، آپ بھی معاملات دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، انسان کے اندر قابلیت موجود ہے، لیکن وہ اس مقام پر نہیں جا پا رہا کہ جس مقام پر اس کا حق ہے، وہ اپنی روزی کما سکتا ہے۔ اب ٹیلنٹ نہیں ہے، ایک کام رشوت دین سے پیسے دے کر سامنے والا لینا چاہ رہا ہے کہ آپ پیسے دو گے تو یہ معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو اس وقت بزرگان دین فرماتے ہیں جب کتا ہڈی مانگ رہا ہو تو اسے ہڈی دے دی جائے۔ لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ اچھے اور فرشتے صفت لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی بھی خوف خدا رکھنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو، لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں کہ سب کا سب پورا کا پورا نظام ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے، جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ ہجرت کر جائیں، ظلم و زیادتی بڑھ گئی، تو اللہ کریم نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو ان کا ساز و سامان روک لیا گیا، کفار نے روک لیا اور کہا عبداللہ بن مسعود جب تک کہ آپ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، کچھ ہمیں پیسے نہیں دیں گے، کچھ مال نہیں دیں گے تو ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کچھ انہیں ایک چیز دی اور پھر آپ آگے گئے، ہجرت فرمائی۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بہت مجبوری ہو گئی ہے، اس وقت آپ دے سکتے ہیں، یعنی یہ کہ مجبوری ہے لیکن نہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، نہ آپ جو ہے وہ رول کی پابندی کر رہے ہیں، آپ نے کہا جناب میرا 2 پیسے دے دیں، خاص طور پر ٹریفک قوانین میں، ٹریفک معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا، حکومت پاکستان کہتی ہے لائسنس بنواؤ، لائسنس ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کہتی ہے جناب شناختی کارڈ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حکومت پاکستان نے ہماری بھلائی کے لیے کی ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے، ہمارے پاس جو ہم سواری چلا رہے ہیں، جو ہم یوز کر رہے ہیں ٹریفک، وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کا لائسنس، اس کے کاغذات ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارا
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے گاڑی کہاں کی ہے، آپ کون ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے۔ تو لیکن بعض مقامات پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار تھوڑا بہت پیسے دے دیں گے معاملہ ہو جائے گا ہمارا۔ شناختی کارڈ کون بنواتا ہے، کاغذات کون بنواتا ہے؟ یاد رکھیے گا جب اعلیٰ حکام اس پر سختی کریں گے، وہ رشوت نہ لیں اور چالان کو کاٹیں، تو یقین کریں اگر بڑے لوگ اچھے ہو جائیں گے تو چھوٹے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے نا ویسے حکمران مسلط ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے طور پہ سیف رہنا ہے۔ اگر ہم بولیں جناب شناختی کارڈ نہیں یار یہ لیں 100 روپے ہمیں جانے دیں، تو ہم گناہ گار ہیں، وہ تو ہے ہی گناہ گار، لیکن ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہ انسان کا جو دل ہے نا یہ بڑا مفتی ہے، یہ بتا دیتا ہے گناہ کر رہے ہو یا نیکی کر رہے ہو۔ تو بہرحال اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے۔ کوشش کریں برائے مہربانی، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت سے غریبوں کی مدد کریں، اس صلاحیت سے لوگوں کے روزگار کے لیے کام آئیں، آپ اس صلاحیت سے لوگوں کی پریشانیاں دور کریں۔ پھر آگے فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو چاہیے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، یا منہ پھیر لیجئے ان سے، آپ کو اختیار ہے، اور آپ منہ پھیر لیں ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ اب آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کو پہلے اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو منہ پھیر لیں، چاہیں تو فیصلہ فرما دیں، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا پیارے رسول آپ ان کے درمیان فیصلہ ہی فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی ہو۔ اس لیے حکام کو چاہیے، قاضی کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فیصلہ فرمائے۔ اسی طرح آیت نمبر جو ہے ہماری 48 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى آخر الآیہ۔ اللہ کریم نے اس 48 آیت میں ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتاب ہے، اور یہ قرآن محافظ ہے اس پر، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ ہر ایک کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب نے، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی سے پیارے حبیب آپ فیصلہ فرمائیں، ان کی خواہشوں پہ نہ چلیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم جو پچھلی کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ظاہر بات ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن محافظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو گواہ یعنی محافظ ارشاد فرمایا گیا۔ بعض جو مہیمنین جو ہے محافظ، اس کی جو ضمیر ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی طرف لیتے ہیں کہ آپ محافظ ہیں، آپ گواہ ہیں، اور ظاہر بات ہے وہی شخص گواہ اور محافظ ہوگا جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہوگا۔ تو معلوم چلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، اور دیگر کتابوں کا بھی علم عطا فرمایا، اس لیے آپ کو محافظ فرمایا۔ تو جب قرآن کریم محافظ اور گواہ ہے تو جس پر یہ نازل ہوئی ہے یقیناً وہ بھی محافظ ہوگا اور گواہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ ایک شریعت اور عمل کی راہ، شرعۃ و منہاجا، یعنی ہم نے مطلب کہنے کا یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، ایمان ایک ہی تھا، لیکن جو شریعت تھی، قانون تھا، وہ الگ الگ تھا۔ اس لیے یہاں پر شرعتاً ایک کلمہ واحد فرمایا، اور منہاج، منہج کی جمع ہے
یعنی راستے، یعنی شریعت تو الگ الگ ہیں انبیاء کی، ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام کی شریعت کو دیکھ لیں، بہن بھائیوں کا نکاح، یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی شریعتیں اس میں الگ الگ تھیں، لیکن جو دین تھا ہمارا، اللہ کو ایک ماننا، فرشتے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، آخرت، تقدیر، دین جو ہے وہ سب کا ایک ہی تھا۔ اور یاد رکھیے گا بعض کتابوں میں یہ جو لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فاؤنڈر آف اسلام لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈر اسلام نہیں ہے، ہی از اے میسنجر آف اسلام، وہ پیغمبر اسلام ہے۔ تو یہ ایک رونگ چیز ہوتی ہے کہ فاؤنڈر نہیں ہے، آپ نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انبیاء کی ایک سمجھ لیں خلاصہ ہے، جامع اور وافع تعلیمات، تمام تعلیمات انبیاء کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کی روشنی فیصلہ کریں۔ اور دوسری بات، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات الگ الگ اس نے اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے، امت کو آزمائے، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت اختیار کرو تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے، ان کو آزمایا جا سکے۔ تو نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا یہ ایک اس لیے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں تحویل قبلہ کا معاملہ، رکوع میں تھے نبی علیہ السلام، جب قبلے کی تحویل کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اپنا چہرہ انور آپ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیں، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی جا رہی تھی، پھر رکوع کی حالت میں کیوں حکم ہوا؟ تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ آپ دیکھیں منافقین جو تھے انہوں نے اپنے رخ کو نہیں پھیرا اور اعتراض کرنے لگے۔ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ منافقین کی کیٹیگری کا ہے، یاد رکھیے گا۔ اعتراض یہ منافق کرتا ہے، اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو آگے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، جو آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ شخص کام کرتا ہے، کام پر اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ ہمیں اپنی نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے۔ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، شکوے شکایت سے مجھے کیا کام، اپنے حصے کی دیا جلا جانا۔ تو کہنے کی بات یہ، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے آگے والی آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 49، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے۔ یعنی مطلب یہ ایک پیارے حبیب آپ قرآن کے فیصلے پر قائم و دائم رہیں، ان کی خواہشات پہ نہ چلیں، ان کی امیدوں پہ نہ چلیں، جو ناراض ہوتا ہے ہونے دیں، جو نہ مانتا ہے نہ ماننے دیں، لیکن آپ نے دین حق کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ یہی چیز، یہی سوچ اولیاء اکرام کی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا اولیاء اکرام نے کے بارے میں، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں غم نہیں ہوتا، انہیں نہ کچھ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے، ان کی صحبت میں جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ملکہ اور خوف اور ورع ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے دل میں بھی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ خلاصہ کلام آج جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں، ایک تو یہ کہ ہم نے حرام نہیں کھانا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا ایک بات، رشوت کے بہت طریقے، پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں، اور ہم جانتے ہیں یہ حرام ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے،
یار میں کام کے جو ہے میں یہ کام آپ کا تب کروں گا، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کلیئر نہیں کرنا چاہتا، میں خود ایک محکمے میں گیا اور میں نے کہا حضرت میرا یہ کام کر دیں، میرے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن انہوں نے مجھے وہی چیز جس سے منع کیا گیا ہے، حضرت آپ اتنا دے دیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی ہے، تو برکت تو ہم نے خود ہی بند کی ہے، ہمارے برتن میں چھید ہے، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ اور یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے بڑے دور کا سفر کر کے، اچھا میں اس میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں پیچھے جو پڑھی ہیں تو آپ سوال کیا کریں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو آپ کو اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ آپ جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے ہمارا فہم دین کورس کا، تو اس میں آپ سوال کر لیا کریں، اگر کچھ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوگا، پتہ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو ایک شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص بڑی دور سے آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی فرماتا ہے، کہتا ہے، اور بڑی گریہ و زاری سے دعا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے صحابیوں، مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس نے حرام پیا ہے، ملبسہ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی تربیت حرام سے کی گئی ہے، فأنی یستجاب لہ، تو پیارے صحابیوں بتاؤ اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا دعاؤں کا دار و مدار، عبادت کا دار و مدار، اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے نا وہ حلال روزی پر ہے۔ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا پیسہ کس طرح آ رہا ہے، ہم کس طرح گھر میں پیسے لے کے آ رہے ہیں۔ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا یاد رکھیے گا میری دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ اب خود اور اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ دینا، حلال کا لقمہ دینا، کبھی ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوں گے، کبھی ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ مطلب پتہ ہے کیا ہے کہنے کا مطلب؟ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا بھی دل کرے گا، نماز پڑھنے کا بھی دل کرے گا، نیکی کرنے کا بھی دل کرے گا، ہر کسی سے محبت کرنے کا بھی دل کرے گا۔ یہ ہے حلال روزی کی برکت۔ اور دوسرا آپ فرماتے تھے، بیٹا نماز نہیں چھوڑنا، جو میرے مرشد کریم بھی اپنے ہر درس میں فرماتے ہیں، بیٹا قضا ہو جائے کوشش کریں قضا نہ ہو، قضا ہو جائے تو قضا پڑھیں، چھوڑ نہیں سکتا۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ کافر اور مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور یاد رکھیے گا اقتدار اعلیٰ سے میری گزارش ہے کہ ہم سب کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم چھوٹ گئے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہمارے ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قسم اٹھانے سے، جھوٹی قسم اٹھانے سے، قسم کھانے سے تمہارا سودا تو بک جائے گا، تمہارا مال تو بک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج آیت نمبر 42، 48 اور 49، جس کو جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، کیا پتہ آپ کی دعوت دینے سے
اس کا جو ہے قرآن و حدیث سننے سے وہ نیک ہو جائے اور اللہ اس کے رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ تو 8:30 سے 9 بجے کی یہ کلاس ہوتی ہے، آج تھوڑی ہمارے لیٹ ہو گئی تھی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، اور کوئی بھی اگر کنفیوژن ہوتی ہے وہ پوچھ لیا کریں، اور وقت پہ آیا کریں، اپنا نام اور حاضری جو ہے وہ ضرور لگایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دین حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا خادم بنائے۔ اللہ تعالی المقصود ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی سامعین ناظرین اس کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی دکھائیے۔ اجازت دیجیے زاہد حسین مقصودی نقشبندی کو، انشاءاللہ پھر دوسری کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔